الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وعنه مرفوعا عجب ربنا عز وجل من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل رواه أحمد والبخاری. یہ حدیث ہمارے ساتھ ہے. سب سے پہلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بتا دوں کہ آج کے اس درس میں کیا کیا باتیں ہمارے سامنے آئیں گی تاکہ آپ کو بقیہ درس کے سمجھنے میں آسانی ہو. پہلی چیز اثبات صفت التعجب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تعجب کی صفت کو ثابت کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تعجب کرتے ہیں. تعجب کون کرتا ہے؟ انسان کرتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بھی تعجب کی صفت کا استعمال کیا ہے، کما یلیق بجلالہ و کمالہ. تو پہلی چیز کیا پڑھیں گے ہم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تعجب. تعجب کا لفظ انگریزی میں کیا بولیں گے؟ ہاں نہیں، اور اچھا لفظ بولیے. سرپرائز بھی بول سکتے ہیں، اور بھی ایک لفظ ہے. ہاں تو ماشاء اللہ، جزاک اللہ. تو اس طرح اثبات صفت التعجب یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز جو آج کے اس درس میں ہم پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام صبور. اللہ تعالیٰ کا ایک نام کیا ہے؟ صبور. تو صبر کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا، یہ دوسری چیز. تیسری چیز ہمارے ساتھ ہوگی اثبات صفت الحب للہ عز وجل. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت کی صفت کو ثابت کرنا. کتنی ہوئی شعیب؟ 3. ایک تعجب، دوسرا صبر، اور تیسرا حب. چوتھی چیز ہمارے ساتھ ہے اثبات رؤیت اللہ یوم القیامہ للمؤمنین. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے مومن قیامت کے دن. یہ 4 چیزیں ہمارے ساتھ بھی ہیں. وقت کے لحاظ سے ہم کیسے سے پہلی چیز تعجب کے بارے میں ہے. یہ حدیث ہمارے ساتھ ہے عجب ربنا عز وجل من قوم یقادون الی الجنۃ بالسلاسل. یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، اور یہ حدیث شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان معرفت کے لیے یہاں اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور اس بات کے لیے بھی کہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ہدایت دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ فاطر آیت نمبر 8 میں کہا أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فالہدایہ بید اللہ سبحانہ وتعالی. ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے لیے ہدایت کو لکھ دیتا ہے تو اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے. جیسے ہی کسی کے لیے ہدایت لکھ دیتا ہے تو اس کا سینہ ہدایت کے لیے کھول دیا جاتا ہے. انشراح صدر اسے کیا کہتے ہیں؟ انشراح صدر. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. اور وہ آدمی اس ہدایت کو قبول کرتا ہے، اس کے دل میں جگہ آ جاتی ہے اس ہدایت کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس میں. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے حق میں ہدایت لکھتا ہے، لیکن ان کو وہ چیز ادا نہیں ہوتی جو بعض لوگوں کو ادا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. وَإِنَّمَا هِدَایَةٌ يُقَادُونَ فِيهَا إِلَى الْهِدَایَةِ بِالسَّلَاسِلِ.
زنجیروں سے قید کر کے انہیں لایا جاتا ہے۔ علماء نے بعض کہا کہ وہ قیدی جو مسلمانوں کے پاس قید ہو کر آئے زنجیروں میں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، وہ لوگ کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ نے ہدایت کو کیسے ہدایت کی طرف ان کو لایا؟ قیدی بنا کر لایا۔ لیکن کچھ لوگ ہیں پہلے سے مسلمان، اللہ دعوت کو سنی، مسلمان ہو گئے۔ جیسے کہا شیخ عبدالرزاق العباد حفظہ اللہ لکھتے ہیں وآخرون، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں لا تکتب لہم ہدایہ، سرے سے ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ کتنے ٹائپ ہوئے؟ 3۔ پہلے وہ انشراح صدر کے ساتھ ہدایت ان کو ملی، انہوں نے قبول کیا۔ دوسرے وہ ہدایت اللہ نے لکھی تھی لیکن وہ خود نہیں آ سکے بلکہ وہ لائے گئے، ہدایت کی طرف کھینچ کر ان کو لایا گیا۔ تو شیخ لکھتے ہیں فَهَذَا يَجْعَلُ الْإِنسان، شرح دیکھ رہے ہیں، فَهَذَا يَجْعَلُ، بڑا مزہ ملے گا، آپ شرح اگر یہ کریں گے تو میں پوری شرح بھی نہیں پڑھتا ہوں، جتنی ضرورت ہے اتنی ہی پڑھتا ہوں تاکہ اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ فَهَذَا يَجْعَلُ الْإِنسان يُقْبَلُ عَلَى اللَّهِ، اگر یہ حدیث جب آدمی پڑھتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آگے بڑھتا ہے، اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ناموں سے، اس کے صفات سے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کو آسان کرتا ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، اللہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہیں۔ اسی لیے ہم پڑھتے ہیں من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ فهذا يفتح للإنسان باب عظیم فی معرفت اللہ عز وجل۔ تو حدیث کے جو لفظ ہیں عجب ربنا، کیا مطلب اس کا؟ ہمارے رب کو تعجب ہوتا ہے۔ فیہ اثبات هذه الصفہ، صفت تعجب کی صفت کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا گیا۔ کسی بھی لفظ کو آپ ثابت کریں گے اللہ کے لیے، یا تو وہ قرآن میں ہونا چاہیے یا تو حدیث میں ہونا چاہیے۔ حدیث میں تو ہے عجبہ ربنا، اللہ میرے رب کو تعجب ہوا، حدیث میں۔ اب قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں سورۃ صافات آیت نمبر 12۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ قراءات کتنے ہیں؟ ہم لوگ جو قراءت پڑھتے ہیں، کون سی قراءت پڑھتے ہیں شبیر بھائی؟ حفص۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری قراءتیں ہیں، قراءات السبعیہ، حفص، ورش، کسائی، بہت سارے ہیں قراءات ہیں، حمزہ عن کسائی۔ تو ایسے بہت سارے قراءات ہیں، الگ الگ اسے پڑھے جاتے ہیں۔ تو اس میں 2 قراءات ہمارے ساتھ ہیں، بل عجبت ویسخرون، بل عجبت ویسخرون، تا کے زبر کے ساتھ، تا کے پیش کے ساتھ۔ عام طور سے ہم لوگ جو پڑھتے ہیں بل عجبت ویسخرون، ہم لوگ وہی پڑھتے ہیں۔ قرآن میں سورہ صافات میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ آپ بھی اب اٹھا کر دیکھ لیجئے، بل عجبت رہے گا۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 12 بل عجبت رہے گا۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ اگر بل عجبت پڑھیں گے تو قرآن میں بھی اللہ کے لیے تعجب کا لفظ ہے، لیکن دوسری قراءت کے ساتھ، ہم جو قراءت پڑھتے ہیں اس قراءت کے ساتھ نہیں۔ وعلى هذه القراءة تكون هذه الصفة ثبتت في القرآن الكريم۔ اور احادیث میں بہت ساری جگہ پر ہے، جیسے کہ عجب ربکم الى رجلین یقتل احدهما الاخر کلاہما يدخل الجنہ، رب کو تعجب ہوتا ہے ان 2 آدمیوں پر، دونوں آدمی لڑتے ہیں اور دونوں کے دونوں جنت میں جاتے ہیں۔ ایسی بہت ساری۔ تو تعجب کا لفظ قرآن اور حدیث دونوں جگہ ہے۔ آخر میں شیخ لکھتے ہیں والقاعدة في هذا الباب عند اہل السنہ والجماعہ، اہل السنہ والجماعہ کے پاس ایک رول ایسا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کس صفت کو ثابت کریں گے؟ ہنسنا، تعجب کرنا، محبت کرنا، صبر کرنا، اللہ کے لیے آپ ثابت کرتے ہیں تو یا تو قرآن میں آنا چاہیے یا تو حدیث میں آنا چاہیے۔ اور یہاں کہا
بل يثبت لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. اللہ کے لیے انسان کا تعجب کرنا الگ ہے. آگے ہم بتائیں گے انسان کب تعجب کرتا ہے. تو اللہ کا تعجب کرنا وہ الگ ہے. کہتے ہیں اللہ نے اپنے بارے میں کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. یہاں سمیع اور کیا بولا؟ البصیر. یہ دونوں چیزیں ہیں. اور اسی طرح لیس کمثلہ شیء اس میں تمثیل کی نفی کی گئی وہو السمیع البصیر. پھر بتایا گیا اللہ تعالیٰ کے لیے دو صفات کو ثابت کیا گیا جو کامل ہیں والنعوت العظیمہ السمیع والبصیر. تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو تعجب کرنا ہے مخلوق کے تعجب کرنے کی طرح نہیں. ہم کب تعجب کرتے ہیں اس کے تھوڑے اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہم تعجب کرتے ہیں. جیسے کہا کہ کسی چیز کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں ہے کہ یہ چیز ایسا کام کرتی ہے, فوراً کام کرنے لگی تو ہمیں کیا ہو گیا؟ تعجب. ارے ایسا بھی ہوتا کیا؟ ہمارے تعجب الگ ہے. لیکن اللہ کے علم میں ساری چیزیں ہیں. اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے اللہ کو ایسا کوئی نہیں ہے. او لکونہ لا یدرک ابعادہ, یا کسی چیز کی وسعت کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں. ارے چنئی اتنا بڑا ہے, اللہ کو تو معلوم ہے کتنا بڑا ہے, آپ کو مجھے معلوم نہیں کہ کتنا بڑا ہے. او لحصولہ علی خلاف ما یتوقع, یا کسی آدمی کے عادت سے ہٹ کر کوئی کام ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تعجب کرتے ہیں. کوئی آدمی ہمیشہ گاڑی پجانے والا چل کے گیا, ہم تعجب, ارے انہوں بھی چلتے. یہ ہمارا تعجب الگ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعجب اللہ کے علم میں ہے بالکل کما یلیق بجلالہ وکمالہ سبحانہ وتعالی. وما اضیف الی المخلوق من الصفات فلوازمها النقص. انسان کے اندر جو صفات آتی ہیں اس میں نقص ہے. انسان دیکھنے والا ہے لیکن دیکھتا کہاں تک ہے؟ اس گلاس تک. اس گلاس کے پیچھے جو ہے دیکھ نہیں سکتا, اس میں نقص ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. کالے پتھر پر کالی چونٹی بھی اگر چلتی ہے تو اس کے چلنے کو دیکھتا ہے, اس کی آواز کو سنتا ہے, اس کے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. لیس کمثلہ شیء. عجب ربنا, عجب تعجب لأنہ هو الرب. رب کے معنی کیا ہیں؟ المالک. اس سے پہلے پڑھے ہیں ہم لوگ عقیدے کے 50 سوال کے جواب میں ہم پڑھے ہیں نہیں, شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب عقیدے کے 50 سوال. المالک ایک معنی ہے, المتصرف یہ بھی معنی ہے, الرب الذی شاء کان وما لم یشاء لم یکن. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تعجب کرتے ہیں, تعجب ہوتا ہے اللہ کو, لیکن تعجب ایسا تعجب جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے. ایک دوسری حدیث ہمارے ساتھ ہے. قال رحمہ اللہ تعالی وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما احد اصبر على اذن. آپ کی کتاب میں اسی ہے, عربی ٹیکسٹ ہے؟ ہاں نہیں ہے. وما احد اصبر على اذن يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم رواہ البخاری. شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک حدیث اور بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کروانے میں. یہ ساری حدیثیں شیخ نے اس لیے لائی کہ آپ اور ہم اللہ کو پہچانیں. اللہ کو جتنا پہچانیں گے ہم اللہ سے اتنے قریب ہوں گے, اللہ تعالیٰ کی اتنی قربت ہم کو, مجھے اور آپ کو ملے گی. اس حدیث میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ, ان کی سیرت آپ جاننے کی کوشش کریں. ہاں, کیسے وہ سمندر میں نکلے تھے, سمندر نے ان کو کہاں پہنچا دیا تھا, کیسے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَىٰ أَذًا, یعنی کوئی اتنا صبر کرنے والا نہیں ہے جتنا صبر کون کرتا ہے؟ اللہ.
سبحانہ وتعالی. یسمعہ من اللہ یدعون لہ الولد. لوگ اللہ کے لیے بیٹا بناتے ہیں، پھر بھی اللہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. بہت بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ زمین پھٹ جائے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، پہاڑ کیا ہو جائیں؟ ریزہ ریزہ ہو جائیں. اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کا بیٹا بنائے. کون بناتے ہیں آج؟ اور مسلمان بھی ہیں انجانے میں ہیپی ہیپی پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں. جب عید آتی ہے تو باقاعدہ کیک پر لکھا جاتا ہے اور اسے مبارکبادی دیتے ہیں. غلط ہے. کہا کہ یسمعہ من اللہ ثم یعافیہم، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عافیت دیتا ہے بیماریوں میں. ویرزقہم، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو کیا دیتا ہے؟ رزق دیتا ہے. تو اسی لیے کہا اللہ تبارک، اس حدیث سے کیا بتانا چاہتے ہیں شیخ؟ اللہ صبر کرتے ہیں. اس صفت کو اپنے اندر پیدا کیجئے. آپ بھی حالات پر کیا کیجئے؟ صبر کیجئے. اللہ کا صبر سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے. کہا دعو الولد هذا قول عظیم. اللہ کے لیے بیٹا بنانا یہ بہت بڑی بات ہے جو عیسائی کرتے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ مریم آیت نمبر 80 پر 8 نمبر پر 1 وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. انہوں نے رحمان کے لیے کیا کیا؟ اولاد کہہ کر پکارا. کلمۃ عظیمہ، یہ بہت بڑی بات ہے. فی غایت الخطورہ و فی غایت الکفر. آدمی اس طرح کہنے سے کفر کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، بے دینی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے جب وہ اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرتا ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ صبر کرتا ہے. صبر، اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں کوئی نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی ان لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ آج پوری دنیا میں زیادہ مالدار ہنرمند کون مانے جاتے ہیں؟ یہی یورپ والے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو کھلا رہا ہے، ان کو طاقت دے رہا ہے، اور وہ دنیا میں بہت مشہور، ان کی ساری ٹیکنالوجی کی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں. موبائل فون ہے، لیپ ٹاپ ہے، ٹیب ہے، اور وہ سب اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے. لیکن ایک چیز مجھے اور آپ کو یہاں سمجھنی ہے. دیکھیں فَأَنْتَ تَرَى فِي النَّاسِ، شیخ ایک بات لکھتے ہیں، شعیب ذرا غور کیجئے. کہتے ہیں من ہوا ملحد زندیق، ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جو ملحد ہے، بددین ہے، زندیق کافر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرتا ہے، اللہ کے دوستوں سے جنگ کرتا ہے، اس کے دین سے جنگ کرتا ہے. وَلَا يَزَالُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ يُعَافِيهِ فِي صِحَّتِهِ، پھر بھی وہ موٹا ہوتے جاتا ہے. اور چہرے پہ چمک، موٹا سب کپڑے، اور وہ مسلمانوں کے قتل خون سے اس کے ہاتھ رنگین ہیں، سارے کپڑوں پہ خون کی چھینٹیں ہیں، زبان سے زہر ٹپکتا ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے کیا دے رہا ہے؟ صحت دے رہا ہے. وَيَرْزُقْهُ مَالًا، کروڑوں روپے دولت کی ریل پیر لگی ہوئی ہے، ساری دولت مل رہی ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں لا يهلكه فور اعلانه ما يعلن من الكفر والزندقہ، لیکن فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہلاک نہیں کر دیتا. یہ اللہ کا صبر ہے. دیکھا کئی لوگ بولتے ہیں کیا ایسا کرتا پھر بھی کیا بھی نہیں ہوتا نا، ابھی موٹا ہوتا، صحت ملتی، پیسہ ملتا، کیا بھی نہیں ہوتا نا. یہ کیا ہے؟ اللہ کا صبر ہے، اللہ کا صبر ہے. فالواجب، میرے اور آپ کے اوپر کیا ضروری ہے، کیا واجب ہے؟ تو آپ اپنے رب کو پہچانیں. ان یعرف ربہ بما عرفہ بہ رسولہ، رب کو ویسے پہچانے جیسے رسول نے رب کی پہچان کروائی. کون پہچان کرائیں گے رب کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مسئلۃ المعرفت باللہ، کہ ایک انسان ہے
گناہوں میں پڑا ہوا ہے، کفر میں پڑا ہوا ہے، جرم کی زندگی میں ہے، لیکن پھر بھی خوب پیسہ ہے، رزق مل رہا ہے، پیسے مل رہے ہیں، رزق میں کشادگی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ کے پاس محبوب ہے؟ ہاں، کیا یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ کے پاس محبوب ہے؟ ہرگز نہیں۔ جیسے کہا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، انسان کو جب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو اسے نعمتوں کی بوچھاڑ لگا دیتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وہ کیا بولتا ہے؟ میرے رب نے میری تعظیم کر دی، میری تکریم کر دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جب اللہ تعالیٰ اس کی روزی روٹی تھوڑا تنگ کر دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ میرا انسلٹ کر ڈالے۔ کیا بولتا؟ میرے رب نے میری بے عزتی کر دی، اہانن، میری تذلیل کر دی۔ کلا، کہا، اور اسی طرح وہ آیت لمبی ہے، دیکھیے یہ سورۃ الفجر کی آیتیں ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کبھی کوئی اللہ کا کفر کرنے والا، اللہ کا نافرمانی کرنے والا، مسلمانوں پر ظلم کرنے والا اگر اچھا کھاتا پیتا ہے، مال دولت کی ریل پیل لگی ہوئی ہے، تو سمجھ لینا چاہیے قد یکون ھذا استدراج۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ استدراج بولے تو مہلت، عام لفظ میں کیا بولیں گے؟ مہلت۔ اللہ تعالیٰ کیا دے رہا ہے اس کو؟ سدھر جا اللہ کے بندے، سدھر جا۔ وَكَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ مَا يُصِيبُ الْإِنسَانُ مِن مَرْضٍ، اگر اللہ کسی انسان کو بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے یا اسے کوئی علت لگا دیتا ہے، کئی بڑے بڑے لوگ ہیں، ہمارے مدینے کے استاد تھے شیخ عمر فلاطہ، نام سنے؟ مسجد نبوی میں درس دیتے تھے شیخ عمر فلاطہ، بہت بڑے ماشاءاللہ وہ ہیں۔ اور اسی طرح مشہور داعی کون تھے؟ ساؤتھ افریقہ کے احمد دیداد۔ یہ سارے بیمار ہو کے مرے ہیں۔ یہ سارے کون کیسے مرے؟ بیمار ہو کے مرے۔ تو کیا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ان کے لیے بے عزتی کی بات ہے؟ ایسا کچھ ہے؟ اسی لیے شیخ لکھتے ہیں او غیر ذلك فقر لیس مہانۃ للانسان عند اللہ، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کی بے عزتی کر دیا، ایسی بات نہیں۔ ان الانسان اذا وسع علیہ فی المال، اللہ تعالیٰ کسی کو مال زیادہ دیتا ہے، صحت دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، هذا دلیل علی مکانتہ عند اللہ، ایسا ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی اس کا مقام اچھا ہو، ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو اسے مہلت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرتا ہے۔ جیسے کہا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، پھر اچانک اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے، مہلت دے کر کیا کرتا ہے؟ اچانک پکڑ لیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے فَلَا يَغْتَرَّ الْإِنسان، انسان دھوکے میں نہ آئے، انسان کیا نہ کرے؟ دھوکے میں نہ آئے کہ بِأَنَّهُ فَعَلَ أُمُورًا عَظِيمًا، کہ ایک انسان نے پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے کام کیے، بڑے بڑے گناہ کیے، پھر بھی وَصِحَّتُهُ بَاقِيَةٌ، اس کی صحت کیا ہے؟ اچھی ہے۔ بہت سارے شرابی ہیں، ہاں، روزانہ کئی باٹل پی لیتے ہیں، پھر بھی کیا لگتے ہیں؟ تنومن جسم سب کچھ، ہاں، بڑا گناہ کر لیا، فخر سے بولتے بھی ہیں کیا ہے جو میں نے نہیں کیا، گناہوں کا بالکل لوگوں کے سامنے اعلان کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں فَيَظُنُّ أَنَّ الْأَخْطَاءَ الْكَبِيرَةَ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا لَيْسَتْ مُؤَثَّرَةً، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو بڑے بڑے گناہ کیے اس سے میری زندگی پر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑا، اس سے مجھے کیا نہیں ہوا۔ اگر اثر ہوتا تو اللہ یہ ساری چیزیں مجھ سے چھین لیتا، یہ گھر، مکان، گاڑی، بیوی، بچے، دولت، سب اللہ کیا کرتا؟ چھین لیتا۔ نہیں چھیننے کا مطلب کیا ہے؟ میں اچھا آدمی، میں جو کر رہا ہوں اس کا اثر کیا نہیں ہو رہا ہے؟ مجھ پر نہیں پڑ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صبر ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ حدیث سمجھ میں آئی؟ تو اللہ
کسی گنہگار کو گناہوں پر دیتا ہے تو اس کی یہ دلیل نہیں کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے. کسی مومن بندے کو کسی بیماری میں آزماتا ہے، اس کا مال چھین لیتا ہے، تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہانت کر دی. ایسی بات نہیں. کافر کو جب ملتا ہے تو کہا کہ یہ استدراج ہے. کیا بولیں گے اسے؟ مہلت ہے، استدراج. تو اثبات کون سی حدیث پڑھے ہم؟ صبر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اولاد پکارتے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عافیت دیتا ہے، ان کے جسموں میں بیماریوں سے عافیت دیتا ہے، اور پھر بھی ان کو رزق دیتا ہے. اس طرح ایک اور حدیث شیخ نے یہاں لکھی ہے، قال رحمہ اللہ تعالی دو مطلب اس کے بیان کیے ہیں. تو بعض لوگوں نے کہا کہ وہ قیدی جو لائے جاتے تھے، جو قید ویسے بہت سارے ہوئے، احد کے بدر کی جنگ میں لائے گئے. کتنے قیدی تھے وہ؟ 70. کتنے؟ احد کی جنگ میں بھی، بدر کی جنگ میں تو بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے. تو اس اور طرق سے بھی وہ حدیث آئی ہے. میں نے آپ کو جو حدیث گروپ میں بھیجا ہے، اس کے علاوہ کی حدیث ہے، اس میں قیدیوں کا لفظ ہے، اس میں نہیں، قیدیوں کا لفظ اس میں. اور یہ حدیث دیکھیے. اسی طرح ایک چیز میں بتا دوں، پھر میں بھول جاؤں گا. تو یہ وہ کل جو بلی والی حدیث تھی، بلی والی حدیث تھی، تو سوال یہ تھا کہ کتے کا کاروبار آدمی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ نہیں. تو یہ تو صاف حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن بیع الکلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی تجارت سے منع فرمایا ہے. تو کتے جو پالے جاتے ہیں یا تو زینت کے لیے پالے جاتے ہیں، جیسے کتا زینت نہیں بن سکتا، کتا نجس ہے، گندا ہے. تو کس کتے کی تجارت جائز ہے؟ اگر نگرانی کے لیے، جیسے کھیت کی نگرانی ہے، اس کے لیے اگر آدمی پالتا ہے تو علماء نے اس کی حد تک اس کی چھوٹ دے رکھی ہے. لیکن عام طور سے زینت کے جو کتے ہیں، خوبصورتی کے لیے، شوز پہ جو ہاتھ میں پکڑ کے جو لوگ چلتے ہیں اپنی شان و شوکت بتانے کے لیے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ جائز نہیں ہیں. اسی طرح بلی کا بھی مسئلہ ہے، السنور، بلی کا مسئلہ ہے. تو اس میں بھی علماء کے دو اقوال ہیں کہ جمہور ایک ظاہریہ، وہ لوگ ایک طرف کہتے ہیں، لیکن عام طور سے اس کی بھی خرید و فروخت کو علماء نے گرچہ کہ اس میں دو قول ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ عمومی طور سے اس کی بھی خرید و فروخت کیا نہیں ہے؟ جائز نہیں ہے. تو قال رحمہ اللہ تبارک و تعالی وله عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی اذا احب عبدا نادا. ماشاء اللہ، اتنی اچھی حدیث ہے، آپ بار بار سنیں، لوگوں کو بتائیں. اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پکارتا ہے، یا جبریل ان اللہ یحب فلانا فاحبہ. اے جبریل، بے شک اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، فاحبہ، تو آپ بھی کیا کیجئے؟ ان سے محبت کیجئے. فیحبہ جبریل، جبریل کیا کریں گے؟ وہ بھی محبت کریں گے. ثم ینادی جبریل فی السماء، پھر جبریل سارے آسمان میں منادی کرواتے ہیں، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ. آپ کا نام لے کر، فلانن کا مطلب کیا ہے؟ وہاں آپ کا نام لیں گے، جنید، ادریس، شبیر، اکرم، ساروں کا نام، ایک ایک کا نام کیا لیں گے؟ وہ لوگ نام لیں گے. اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ جبریل تمہارا نام لے، ہاں، بولے کہ اللہ سے محبت کا. فیحبہ جبریل ثم ینادی جبریل فی السماء. ہاں، جبریل سارے آسمان میں منادی کرواتے، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو. فیحبہ اہل السماء، سارے آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں. آسمان، ساتوں آسمان ہے، ہر آسمان کے درمیان مسافت ہے.
آسمان پر دروازے ہیں، وہاں کے فرشتے ہیں، فرشتے ہیں. وَيُوضَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ، اور اس آدمی کے لیے کیا رکھ دی جاتی ہے؟ قبول. ہر شخص کیا کرے گا؟ ہر شخص کی نگاہوں میں اس کی قدر بڑھا دی جاتی ہے. زمین کے سارے لوگ عزت کی نگاہ سے اسے دیکھیں گے. اسے کہیں قبول. قبول یعنی ہم لوگ زندگی بھر کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو منوا لیں، سارے لوگ مجھ سے کیا رہیں؟ خوش رہیں. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ جتنے ہیں سارے میرے سے خوش رہیں، نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کو خوش کر لیں گے تو اللہ ساروں کو کیا کر دے گا؟ خوش کرا دے گا. تو کس کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ اللہ کی. لیکن مخلوق کو میں راضی کرنے کی کوشش کروں، یہ ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا ہے. کسی کو پسند اپنی اپنی، کسی کو کچھ پسند ہے. دیکھیے یہ حدیث اس لیے لائی گئی، صفت الحب للہ عز وجل. یہ ذرا غور سے سنیں جنید صاحب، اس میں کچھ باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں. صفت الحب کیا ثابت کرنا ہم کو؟ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی محبت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کے لیے محبت کی صفت ہے جو آپ یہاں دیکھیں گے. تو اس سلسلے میں کہتے ہیں صفہ، ایک صفت ہے اختیاری ہے، ایک صفت کیا ہے؟ اختیاری ہے. میں آپ کو بتاؤں کیسے آپ یہ کریں گے. دیکھیں صفت المحبت للہ عز وجل، یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندے سے محبت کرنے کی صفت ہے. صفت اختیاری کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. اس فرق کو ذرا اچھا سمجھیں. آپ سمجھیں گے زندگی بھر یہ فرق آپ کے ساتھ رہے گا. ہمارے میں دوسروں کے کانسیپٹ میں، عقیدے میں اس صفت کو سمجھنے میں کیا فرق ہے. اور ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں اہل السنہ والجماعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت متعلقۃ بالحال ولیست متعلقۃ بالمآل. سمجھ میں آیا اکرم؟ ادھر سے آپ کو سمجھ میں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اب جو کرنٹ ہے حالت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بندے سے محبت کرتے ہیں. دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، انجام کا علم اللہ کو ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ محبت کرتے ہیں. جیسے مثال آپ سمجھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ایک زمانہ تھا مکے کے لوگوں پر ظلم کرتے رہے. جو لوگ مسلمان ہوئے لونڈیوں کو مارا پیٹا، یہاں تک نوبت آئی کہ دو میاں بیوی ہجرت کر رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر پوچھا ساحل تک آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ بولا کہ نہیں، آپ لوگ ستا رہے ہیں، ہم لوگ حبشہ جا رہے ہیں، ابیسینا جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں. تو بعد میں ان کے شوہر آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا پوچھا، میں نے ایسی بات کہی، مجھے لگا کہ عمر کا دل تھوڑا نرم ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ عمر کا گدھا مسلمان ہو سکتا ہے، عمر مسلمان نہیں ہو سکتے. یعنی اتنا ان کی دل کی سختی ایسی تھی کہ ایسی بات انہوں نے کہہ دی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا بڑا مقام حاصل ہوا. کہا کہ عمر جس گلی سے گزرتے ہیں ایسی ان کی فضیلتیں، منقبتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں. اور جہاں بھی جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں تھا، ابو بکر تھے اور عمر تھے. تو ایک بات محبت میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے دو دور ہیں، ایک ایمان سے پہلے، ایک ایمان کے بعد. جو لوگ اہل السنہ والجماعہ کے سامنے ہیں، اگینسٹ ہیں، خلاف ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایمان سے پہلے بھی محبت کرتا تھا، ایمان کے بعد بھی محبت کرتا تھا. اللہ کو معلوم تھا کہ عمر مسلمان ہوں گے، اس علم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ پہلے بھی اور بعد بھی. ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کی کب؟ اسلام لانے کے بعد سے. یہ حالی ہے، حال، اور وہ کیا ہے؟ معال، نتیجے کے حساب سے. یہ دیکھیے، فأهل السنة في صفة المحبة وصفة الرضا وأشباه ذلك يعلقونها بالحال. دیکھیے تو آپ کو سمجھ میں آیا اکرم؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ.
والمبتدعہ جو بدعتی لوگ ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یجعلون المحبہ واحدہ ازلیہ غیر متغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بس ازلی ہے، اللہ کسی سے محبت کیا تو ہمیشہ کے لیے کیا، وہ کافر ہو یا مومن ہو. فیقولون ان اللہ یحب من علم موتہ علی الایمان ولو فی حال کفرہ، اللہ کو معلوم تھا کہ وہ ایمان پر مریں گے، کفر میں بھی اللہ نے ان سے محبت کی. کس سے؟ عمر سے. فعمر، دیکھیے یہ دوسری شرح، یہ آپ کے پاس نہیں ہے، دوسری شرح. تو فعمر رضی اللہ عنہ فی حال الجاہلیہ فی حال کفرہ کان محبوبا للہ عز وجل وفی حال ایمانہ محبوبا للہ عز وجل، دونوں حالتوں میں اللہ کو کیا تھے؟ وہ محبوب تھے. لأنه علم أنه سيموت على الإيمان فأحبه من حين خرج من بطن أمه، عمر جب سے پیدا ہوئے اپنی ماں کے پیٹ سے اللہ نے محبت کی. یہ مبتدعہ کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ محبت کے بارے میں الگ ہے. تو یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اختیاری صفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے ایمان کی حالت میں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے کفر کی حالت میں. او لو ارتد بعد ایمانی، ایمان لانے کے بعد اگر آدمی مرتد ہو جاتا ہے تو پھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے. ایمان کی حالت میں خوش ہوا تھا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ہاں تو انشاءاللہ پھر ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اس حدیث کی شرح میں. دیکھیے اللہ، تو یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن سے ثابت ہے. وہ کیا صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء سے محبت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اطاعت گزار بندوں سے محبت کرتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 222. مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کو پہچانے، جانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں. جب آدمی اس بات کو جان لیتا ہے تو کیا کرنے کی کوشش کرے گا؟ اللہ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے گا. اسی لیے قرآن میں ایک آیت ہے، کون سی آیت شبیر صاحب بولیں گے؟ آیت المحنہ. ہم لوگ بھی پڑھے ہیں عقیدے کی درست، اتنا پختہ ہو چکے ہیں آپ لوگ خود جواب دے سکتے ہیں. آیت المحنہ، ہاں کون سی آیت؟ آیت المحنہ کون سی آیت ہے؟ ہاں شبیر بھائی، آیت المحنہ سورت دیکھیے وہ حضرت، ہاں سورۃ آل عمران 30 قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. قل ان کنتم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ میری اتباع کرو. یہ امتحان ہے. آیت المحنہ اس لیے کہا گیا کہ یہ آیت ایک امتحان ہے بندے کا. جو بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اسے کیا کرنا پڑے گا؟ نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی. نبی تہجد میں اڑ جاتے تھے. ہاں دعوے تو بہت ہیں، میں بھی دعویٰ کرتا ہوں، آپ بھی دعویٰ کریں گے. وہ جو دعویٰ کیا تھا ہاں ایسے دعوے بہت لوگ کرتے ہیں. دعوے سے یہ بات نہیں بنتی ہے. نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری ضروری ہے کہ نبی کے جو اخلاق ہیں، سنتیں ہیں، جو عبادتوں میں جو شوق اور جستجو ہے. کہتے ہیں فمحبت اللہ، اللہ تعالیٰ کی محبت صرف دعویٰ نہیں ہے، آپ دعویٰ کرتے جائیں. شیخ عبدالرزاق العباد یہاں لکھتے ہیں الیہود جیوس اخوان القردۃ والخنازیر، بندر اور سور کے جو بھائی ہیں، بردرز. کون؟ یہود کون ہیں؟ بندروں اور سوروں کے بھائی ہیں. احقر عباد اللہ، اللہ کے سب سے حقیر بندے، یعنی مطلب بالکل ذلیل. وہ اخصہ یعنی بالکل ذلیل بندے ہیں، سب سے بدترین لوگ ہیں.
ہاں، اور ظلم کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں بہت بڑے ہیں. وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ. ایک طرف ان کی حیثیت کیا ہے؟ سب سے بدترین، سب سے ذلیل لوگ ہیں. دعویٰ کیا ہے؟ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں. واحباؤہ، اللہ تعالیٰ کے محبوب اگر ہیں تو کون ہیں؟ ہم ہیں. کون دعویٰ کرتے ہیں؟ یہود. تو یہ دعویٰ ہم کو بتاتا ہے کہ دعویٰ کرنا زبان پر آسان ہے، لیکن اس کا ثبوت دینا یہ بہت مشکل ہے. اور وہ ثبوت ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. وَنَقَلَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِي رحمہ اللہ انہو قال زعم قوم انہم یحبون اللہ حبا شدیدا. کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بہت محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ولہذا ایضا اس آیت کو علماء نے آیت المحنہ نام دیا ہے. معنى من اراد ان يمتحن نفسه في هذا الباب فليمتحن نفسه على ضوء هذه الآية. اس آیت کی روشنی میں آدمی اپنے آپ کا امتحان لے کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اللہ کے رسول کی اتباع کہاں تک ہے، کہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں فَإِذَا أَحَبَّهُ اللَّهُ اسْمَعْ مَا فِي الْحَدِيثِ. تو اس حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ یہ بہت ہی خیر کی بات ہے کہ اذ احبہ اللہ نادى رب العالمین جبریل. اللہ تعالیٰ جبریل کو بلا کر کہتا ہے انی احب فلان، فلاں آدمی سے میں محبت کرتا ہوں. فلان کا معنی نام لے گا اللہ آپ کا نام لے گا. رب العالمین یقول لجبریل انی احب فلان، میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں. ما اعظم مکانۃ من فاز بهذا الامر. اگر اس مرتبے پہ آپ پہنچ جائیں گے تو آپ کی کتنی بڑی شان ہوگی. اللہ آپ کا نام لے کر جبریل کو بلا کر کہے کہ فلاں آدمی سے میں محبت کرتا ہوں. ما اعظم مکانته ان يقول رب العالمین ويقول وخالق هذا الخلق سبحانه وتعالى انی احب فلانا يسميه باسمه. اللہ نام لے کر فلاں آدمی سے میں محبت کرتا ہوں کہے رب العالمین یسمیہ لجبریل باسمہ یقول انی احب فلانا فاحبہ. اے جبریل میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں تم محبت کرو. فیحبہ جبریل، جبریل بھی کیا کریں گے؟ محبت کریں گے. ثم ینادی جبریل فی اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبہ فیحبہ اہل السماء. اور سارے آسمان والے کا مطلب کیا ہے؟ آسمان میں کتنے فرشتے ہیں؟ حدیث بولیے، ہم پڑھے ہیں، نہیں پڑھے تو نہیں پوچھتا تھا. کیا شبیر بھائی؟ اطت السماء. اتنے فرشتے ہیں کہ ان کے بوجھ سے آسمان میں آواز آ رہی ہے، ثقل کی، بوجھ کی. وحق لها ان تطئ. اور آسمان کو بھی حق ہے کہ وہ بوجھ سے وہ آواز کرے. اتنے فرشتے سب آپ سے محبت کریں گے. اب سارے کام آپ کے ہو جائیں گے، کوئی کام رکے گا نہیں. اس لیے کہ ہواؤں کا فرشتہ، بارش کا فرشتہ، زمین کا فرشتہ، یعنی جتنے فرشتے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، آپ کے آگے پیچھے چلنے والے سارے فرشتے آپ سے محبت کرتے ہیں. وَيُطْرَحْ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ. کیا ہوگا؟ زمین میں آپ کی مقبولیت ڈال دی جائے گی. سب لوگ کے دلوں میں آپ کے لیے گھر بنا دیا جائے گا. سب لوگ آپ کو دل سے چاہیں گے. سب لوگوں کے دلوں میں اترنے کے لیے لوگ بہت چائے پلاتے ہیں، پیسے خرچہ کرتے، کیا کیا کرتے. آج انہیں روٹ گیا، انہیں ناراض ہو گیا، انہیں خوش ہو گیا. عجیب بات ہے. تو آدمی اللہ تعالیٰ کو منوا لے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دیکھیے یہ آیت قرآن کی کہتی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ اکبر. رحمان لوگوں کے دلوں میں کیا کر دے گا؟ مقبولیت ڈال دے گا.
بعض لوگ بولتے ہیں ارے انہوں کیا بھی نہیں دیتے، لوگ اتنا چاہتے ان کو، کیا ہے ان کے پاس آخر؟ یہ چاہت چائے سے نہیں لائی، یہ چاہت کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی. فہذہ الامور، شیخ کہتے ہیں یہ جو معاملات ہیں کیا ہے؟ محبت اللہ لعبدہ، اللہ کا اپنے بندے سے محبت کرنا، ومحبت اہل السماء لہ، سارے آسمان کے لوگ اس سے محبت کرنا، والقبول الذی یطرح لہ فی الارض، زمین میں جو اس کی مقبولیت بڑھا دی گئی، یہ صرف دعووں سے یا دکھاوے سے نہیں آئے گا. لا ینال الا بشیء بین الانسان و بین اللہ، ایک ایسا کام آپ کریں جو آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہے. وہ کام کیا ہے؟ صدق مع اللہ، اللہ کے ساتھ آپ سچے رہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے. انسانوں کو دھوکہ دیتے دیتے اتنا ایکسپرٹ ہو گیا ہے، اللہ کے ساتھ بھی وہ کیا کرتا ہے؟ دھوکہ کرتا ہے. الصدق مع اللہ و اخلاص للہ، اللہ کے لیے اخلاص ہونا چاہیے، و اقبال علی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا پہچانے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آگے بڑھے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام کا اعلان کر دیں گے. تو یہ فہذا الامر الذی هو محبت اللہ لعبدہ، اس کا معنی ہے کہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اور یہ محبت صرف دعووں سے حاصل نہیں کی جا سکتی. ویسے دعویٰ تو یہودیوں نے بھی کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق ہے. الدعاوی رخیصہ، دعویٰ کیا ہے؟ یہ کلائم، یعنی اس طرح کا دعویٰ کرنا یہ بہت سستا ہے. جیسے یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو محبت کرتے ہیں، اور یہ زبان پر آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ 3 باتیں بتا دیں. ایک، الصدق مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا؟ آپ سچے ہوں ہر معاملات میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، سلوک میں، اللہ کے ساتھ آپ سچے ہوں. والاخلاص لہ، جو بھی کام کریں کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے خالص ہو کر کریں. وحسن الاقبال علیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھیں. جیسے اللہ نے کہا کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھیں، چلیں. ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ. دیکھیں آخر میں شیخ کیا لکھتے ہیں؟ فہذا الحدیث، یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے، یفتح لک بابا فی معرفت اللہ عز وجل، یہ آپ کو اللہ کی پہچان کرواتی ہے. واہمیت الصدق معہ، اور بتاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ سچا ہونا کتنا ضروری ہے. ایسے نہیں یخادعون اللہ وہو خادعہم، منافق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. بہت سارے ہیں، خوب دولت مند ہیں، لیکن خرچ نہیں کرتے، بخیل بنتے ہیں. اللہ کو نہیں معلوم اللہ نے تمہارے جیب میں کتنے پیسے دیے ہیں. ارے دینے والے کو نہیں معلوم، اللہ کو نہیں معلوم اللہ نے تم کو کتنی صحت دی ہے. لوگ صحت رکھ کر بھی کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھنے کا موقع آتا ہے، نماز پڑھنے کا، پیر سب درد ہیں، کمر میں درد ہے. ارے اللہ کو نہیں معلوم اللہ نے کتنی تمہیں توانائی دی ہے، صحت دی ہے. اللہ کو معلوم ہے، ساری چیزیں اللہ کو معلوم ہے. الصدق مع اللہ والاخلاص لہ وحسن الاقبال علیہ، وان یکون الانسان بینہ وبین اللہ اعمال یکسب بہا، انسان اور بندے کے درمیان ایسے اعمال ہوں جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکتا ہے، اللہ کا اجر پا سکتا ہے، اللہ کی رحمت پا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نجات حاصل کر سکتا ہے اس کے عذاب سے. آپ کچھ ایسا یعنی کچھ ایسے کام کریں جس سے آپ کو نجات مل جائے. مطلب جو ظاہری کام ہے سب کرتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھنا سب جماعت میں جاتے ہیں پڑھتے ہیں، یعنی کچھ اور بھی ایسا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں. یعنی
تنہائی میں تھوڑا اللہ کو یاد کریں. یعنی آپ کی زندگی میں کیسے شبیر بھائی کچھ ایسا وقت ہو جس میں آپ اللہ کے ساتھ خلوت میں ہو. سمجھ میں آیا آپ کو؟ کچھ تھوڑا سا وقت آپ کی زندگی میں ایسا ہو جس میں آپ اپنے رب کے ساتھ کس میں ہوں؟ خلوت میں، تنہائی میں ہوں، کوئی نہ دیکھے. وہاں آپ اللہ سے گڑ گڑائیں، دعا کریں. مشکل ہے، کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ آسان کرے گا آپ کے لیے اور میرے لیے. بمثل ھذا، ان کاموں سے کیا ہوگا؟ ترتفع درجات العبد، بندے کا رتبہ بڑھے گا. وتعلو منازلہ عند اللہ سبحانہ وتعالی، بندے کا رتبہ کیا ہوگا؟ اللہ کے پاس بڑھے گا. کوشش کیجئے، انشاءاللہ آسان ہے. اس کے بعد ایک حدیث ہمارے ساتھ ہے، پڑھیں گے، بس کریں گے اس لیے کہ بات مکمل کرنی ہے. ہمارے پاس 8 منٹ کا ٹائم ہے، صرف حدیث پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. تو حدیث کے الفاظ ہیں، یہ حدیث ہے قال المؤلف رحمہ اللہ، یہ حدیث عن جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ قال كنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اذ نظر الى القمر لیلۃ البدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا، اور وہ رات تھی، یعنی یہ 14ویں رات کا چاند جب نکلتا ہے. لیلۃ البدر کب کہتے ہیں؟ جب چاند پورا ہو جاتا ہے، فل مون. فل مون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، بے شک تم اپنے رب کو دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لا تضامون فی رؤیتہ، لا تضامون فی رؤیتی. اس میں تھوڑا سمجھنے کی بات ہے. دیکھنے میں مشابہت ہے، جیسے یہ دیکھ رہے ہو، چیز میں مشابہت نہیں ہے. سمجھ میں دیکھیں، لا تضامون فی رؤیتہ، رب کو دیکھنے میں تم ایک دوسرے کو دھکیلو گے نہیں، دھکم پیل نہیں ہوگی یا کوئی تکلیف نہیں ہوگی. فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، کیا کرنا پڑے گا تم کو؟ دیکھیے، اگر تم سے ہو سکے اللہ تغلبوا علی صلاۃ قبل طلوع الشمس وصلاۃ قبل غروب الشمس فافعلوا، یعنی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ فجر اور عصر کی کیا کرنا پڑے گا؟ پابندی کرنی پڑے گی. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ہمارے پاس اس میں ایک چیز ہم کو یہ کرنا تھا، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری حدیث میں ایک بات بتائی کہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کریں گے؟ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے. کہاں دیکھیں گے؟ العرصات، جہاں میدان محشر کا میدان ہے وہاں دیکھیں گے، یا جنت میں دیکھیں گے. لیکن جیسے مشائخ نے شرح میں لکھا کہ پہلے میدان محشر میں عام اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو دکھیں گے سوائے کافر کے. منافق اور مومن دونوں کیا ہوں گے؟ دیکھیں گے عام میدانوں میں. ثم یحجب عنہا اہل النفاق، پھر منافقین سے کیا ہو جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون نہیں دیکھیں گے؟ منافق نہیں دیکھیں گے. وَأَمَّا الْكُفَّارُ فَهُمْ لَا يَرَوْنَ رَبَّهُمْ أَصْلًا، کافر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے گا ہی نہیں. اب کیا ہوا؟ سمجھ میں آیا؟ عام یہ دونوں کو حاصل ہوگا، مومن اور منافق کو. پھر منافق نہیں دیکھ سکیں گے، مومن دیکھیں گے جنت میں، کافر تو سرے سے دیکھے گا نہیں. وَأَمَّا هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمُؤْمِنُونَ مِنْهُمْ وَالْمُنَافِقُونَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ اللَّهَ. سارے ایک بار دیکھیں گے، پہلی بار سارے کے سارے دیکھیں گے. وَتَبْقَى رُؤْيَةُ أَهْلِ الْإِيمَانِ، مومن سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے. وَالْإِيمَانِ بِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَيَانًا بِأَبْصَارِهِمْ،
اپنے آنکھوں سے مومن کیا کریں گے؟ رب کو دیکھیں گے. جو ایمان باللہ میں یہ چیز داخل ہے، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عقیدہ واسطیہ میں بیان کیا ہے کہ سارے مومن اپنے آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے. تو یہاں ایک فرق ہے، انشاءاللہ اگر آپ سمجھتے ہیں تو میں بتا دوں، لیکن اس میں تھوڑی یہ ہے. اشاعرہ ماتریدیہ کون ہیں وہ لوگ بھی ایک سیکٹ ہیں. کہا کہ وہ لوگ بھی بولتے ہیں کہ وہ بھی دیکھیں گے. معتزلہ تو کیا کرتے ہیں؟ ہاں، یہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کیا کہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے، لیکن یقولون الرؤیہ لیست بالابصار، آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے. ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ آنکھوں سے دیکھ. ولا الی جہہ فہذہ الابصار لیست ہی التی تری عندہم، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قوت پیدا کرے گا، اس قوت سے دیکھیں گے. ہم لوگ بولتے ہیں کہ نہیں، سیدھا سیدھا اللہ نے جو آنکھیں دی کہ اس آنکھوں سے دیکھیں گے. یہ فرق ہے ہمارے میں اور ماتریدیہ اور اشاعرہ میں. فلیس البصر وسیلۃ للرؤیا عندہم، آنکھیں وسیلہ نہیں ہیں اللہ کو دیکھنے کی ان کے پاس. وَإِنَّمَا عِنْدَهُمْ وَسِيلَةُ الرُّؤْيَةِ وَمَا يَخْلُقُهُ اللَّهُ فِي الْأَبْصَارِ مِنْ قُوَّةِ الْإِدْرَاكِ. اللہ تعالیٰ ایک طاقت پیدا کریں گے آنکھوں میں، اس طاقت سے وہ لوگ دیکھیں گے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ. اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامہ میں بھی کہا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ الی ربها ناظرہ. انشاءاللہ کل اس حدیث کی تفسیر ہم لیں گے. اللہ تعالیٰ جو سنتے ہیں پڑھتے ہیں مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی تیاری کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صدق کے ساتھ اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.